بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں۔ آج کا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا۔ حضرت زلیخا بڑی حسین عورت تھیں اور بادشاہی مغرب تیموش یا آبل دخترِ نیک تھیں۔ اس نے ایک رات خواب میں دیکھا، ایک حسین اور جمیل شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ حضرت زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام آئے لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموش نے اپنی بیٹی زلیخا کے نکاح عزیز سے کر دیا۔ حضرت زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ یہ وہ نہیں ہے جسے میں خواب میں دیکھا کرتی تھی، جبکہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور انہیں گھر لائے۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگیں، بلکہ آپ کے حسن و جمال پر فدا ہو کر عاشق ہو گئیں۔ پھر انہوں نے محل بنوائے جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئیں اور پہلے کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کر دیا، پھر دوسرے کمرے کا، ایسا ہی سارے دروازے بند کر دیے۔ 7ویں دروازے میں یوسف علیہ السلام اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اپنی ناجائز کوشش کرنے لگیں، اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے دعوت دینے لگیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے اور زلیخا سے فرمایا، اللہ سے ڈر، مجھے یہاں سے جانے دو اور اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کا دروازہ خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ بھاگتے گئے تو آپ کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا اور آپ ان کے ہاتھ نہ آ سکے، کمروں سے باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو پہلے دروازے پر عزیز مصر کو کھڑا پایا تو زلیخا نے خود کو بچانے کے لیے بہانہ تراشا اور اپنے شوہر سے کہنے لگیں، جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آیا ہے اس کی کیا سزا ہے؟ میں سو رہی تھی، اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا ہے، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف و سزا دو۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگا رہی ہیں تو آپ نے اپنی بارات کا اظہار کیا اور حقیقت حال بیان کرنا ضرور سمجھا۔ آپ نے فرمایا، اے عزیز مصر، یہ غلط بیان کر رہی ہیں، واقعہ اس کا الٹا ہے، اس نے خود مجھے لبھایا اور مجھ سے غلط ارادہ کرنا چاہا۔ عزیز مصر حیران ہو گیا، دونوں میں سچا کون ہے، اور بولا کہ اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ ہے، پالنے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو کہ واقعہ کیا ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دینے والا ہے اور اس سے میری بے گناہی کی شہادت ادا کرا دینے والا ہے۔ چنانچہ جب عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو قدرت الہی سے وہ بچہ بلند آواز میں کہنے لگا، یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو۔ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا اور یہ حال شریف بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کرتا پیچھے سے پھٹا ہے۔ عزیز مصر بولا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے،
اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطاواروں میں ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوانوں کا دل لبھاتی ہے۔ بے شک زلیخا کے دل میں یوسف علیہ السلام کی محبت سما گئی تھی۔ عورتیں باتیں سنا کر حضرت زلیخا کو چڑھاتی تھیں، تو انہوں نے ان عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کے سب کے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چھری دی اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے سے گزر جاؤ۔ جب وہ گزرے تو ان کے حسن کا ان عورتوں پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے پھل کی جگہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ ان کا حسن دیکھ کر بول اٹھیں یہ تو بشر ہی نہیں ہے۔ حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے جیل بھیج دیا۔ جس دن حضرت یوسف جیل بھیجے گئے، 2 نوجوان اور بھی جیل بھیجے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر کے خاص ملازم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم کا فضل کیا، اظہار شروع فرما دیا اور توحید کی تبلیغ شروع کر دی، اور اپنے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی خود جانتا اور سمجھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال جیل خانے میں رہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ ایک قول 13 سال کا ہے۔ بادشاہ ریان نے یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی ہے اور عزیز کی بیوی نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے اقرار و اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی پاکی کا اظہار اس لیے چاہا تھا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی امانت میں خیانت نہ کی، یعنی ان کی بیوی پر غلط نظر نہ رکھی، کیونکہ انہوں نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی، اس لیے وہ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ بادشاہ ریان نے جس وقت آپ کو اپنے تمام خزانے آپ کے سپرد کیے، یعنی آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا، تو اس وقت آپ کی عمر 30 سال کی تھی۔ عزیز مصر کے انتقال کے بعد بادشاہ ریان نے حضرت زلیخا کا نکاح یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرا دیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھیں؟ تو زلیخا نے کہا اے صدیق مجھے معلومات ہے، میں نوجوان تھی، ایسے میں تھی اور عزیز مصر کی عورتوں سے سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ کو اللہ نے یہ حسن و جمال دیا کہ میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا ہے، آپ محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کو نیک پایا اور ان کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، افراسیم اور میسا۔ افراسیم حضرت یوشع بن نون کے دادا یعنی نون کے والد ہیں، اور ایک شہزادی رحمت نامی بھی پیدا ہوئی جو حضرت ایوب کے نکاح میں آئی۔ دل سے محبت یوسف نے کبھی بھی نہیں مانگا تھا زلیخا کو، وہ تو زلیخا کا یقین تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے یوسف سے ملا دیا۔ دوستو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔